بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال شیطان نے کہا رب پروردگار بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ ٹھہرایا، لأزینن لہم فی الارض، میں مزین کر دوں گا ان کے لیے دنیا زمین میں، ولأغوینہم اجمعین، اور گمراہ کروں گا سب کے سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے جو مخلصین میں سے ہیں۔ آج ہمت نہیں ہو رہی تھی درس کی، لیکن چونکہ کچھ ساتھی دور دراز سے آتے ہیں اور پھر ناغہ ہو جائے، ملاقات نہ ہو، درس نہ ہو تو مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ چونکہ جنازے کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی، مفتی طارق مسعود صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب اگر عصر میں ہو جاتا تو، میں نے کہا کوشش تو میری بھی یہی تھی، لیکن چونکہ اطلاع دیر سے ملی اور دن آج کل مختصر ہو رہے ہیں، کافی حد تک مختصر ہو گئے ہیں اور بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مفتی طارق مسعود صاحب کی جو پھوپھی تھی، ان کو غریق رحمت فرمائے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو مردود کہا اور نکال دیا اپنے دربار سے، نکل جا، فخرج منہا فإنک رجیم، بارشا ازدلتنا، اور لعنت قرار دی، اس پر لعنت کر دی کہ تجھ پر لعنت ہے، اور شیطان نے مہلت مانگ لی، اللہ رب العالمین نے مہلت دے دی کہ جا تجھے مہلت ہے، بہت طویل زندگی دی ہے، بڑی لمبی عمر، یعنی قیامت تک کے لیے۔ اب قیامت کب برپا ہوگی اس کا علم تو رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ جاتے جاتے شیطان رب العالمین سے کہنے لگا، قالا، کہا شیطان نے، رب اے پروردگار، بما اغویتنی، مجھے تو نے گمراہ قرار دے دیا، اب گمراہی والا کام نہ کرتا تو کیوں گمراہ ہوتا؟ کام ہی گمراہی والا کیا تبھی تو وہ گمراہ ٹھہرایا گیا۔ تو کہنے لگا لأزینن لہم فی الارض، میں مزین کر دوں گا تیرے لوگوں کے لیے، تیرے بندوں کے لیے زمین میں برائیوں کو، گناہوں کو ایسے ایسے انداز میں پیش کروں گا، لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، اور حقیقت ہے یہ، جیسا شیطان نے کہا تھا وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سچ ثابت ہو رہا ہے۔ آج کتنے ایسے ہم میں سے، ہم خود گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کو چھپاتے ہیں، کبھی کوئی رنگ دے کر، کبھی کوئی رنگ دے کر۔ شراب پینے والا شراب پیتا ہے، کہتا ہے نہیں جی یہ تو میں بیئر پی رہا ہوں۔ رشوت لینے والا رشوت لیتا ہے، نہیں جی میں تو چائے پانی لے رہا ہوں۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، نہیں جی میں تو بہانہ کر رہا تھا۔ تو نام دوسرا دینے سے یہ شیطان نے مزین کر دیے کہ نہیں جی حاجی صاحب آپ تو یہ گناہ نہیں کر رہے ہیں، آپ تو سیدھے سادے پکے ٹھکے موحد ہیں، اپنی جگہ پر بالکل رائٹ ہیں۔ ایک لشکر آیا، شیطانوں کا لشکر، اپنے بڑے شیطان کے پاس، شیطان سے کہا آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا ہے؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا مکہ کی دھرتی پر عبداللہ کے گھر میں
آمنہ نے ایک بچہ جنا ہے جو اس امت کا آخری نبی ہے، جسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر کہ اللہ رب العالمین نے اس نبی کی امت کو نیک بنایا ہے، اس نبی کی امت بڑی نیک ہے، نیک کام کریں گے بہت آگے بڑھ جائیں گے، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ تو شیطان نے کہا یہ بتلاؤ اس امت کے اندر دنیا کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہاں دنیا کی محبت ہے، بس دنیا کی محبت ہے، ہاں کہا بس یہی کافی ہے۔ کہ جس آدمی کے اندر دنیا کی محبت ہے میں ان پر 3 طریقوں سے حملہ کروں گا، اور حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کروں گا، اور وہ بالکل اسے میرا حملہ نہیں گردانیں گے، انہیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ یہ حملہ ہے بھی یا نہیں۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا پہلا حملہ کہ وہ مال ناحق لیں گے، ناحق مال لیں گے، اور لینے کے بعد اسے اتنے رنگ دیں گے اپنے لیے جائز کرنے کے لیے، اپنے لیے حلال کرنے کے لیے، کئی طریقوں سے ہوگا۔ وہ ناحق ہوگا، وہ ظلم کے اور زیادتی کی وجہ سے لیا گیا ہوگا، ظلم کر کے لیا گیا ہوگا، زیادتی کر کے وہ مال حاصل کیا گیا ہوگا۔ آج کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، ہر ایک اپنے مال کو بالکل صاف، اپنے آپ کو بالکل 100% صحیح کہتا ہے۔ یہ پہلا حملہ شیطان کا، مال ناحق لیں گے۔ نمبر 2 فرمایا لے تو لیں گے، پھر اس مال کو بیجا صرف کریں گے، بیجا اسراف میں ان کو لگا دوں گا، یہ حملہ کروں گا، یہ حملہ کروں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیاوی معاملات میں ادھر ادھر آپ دیکھتے ہوں گے کتنا زیادہ اسراف ہوتا ہے۔ ایک نکاح پڑھانے میں گیا، ایک تو انہوں نے تاخیر بہت سے کی، کافی رات، میں ان پر غصہ بھی ہو گیا۔ اس نکاح کی مجلس میں بھی میں نے کہا مولوی صاحب کچھ دیر صبر کر جائے۔ میں نے کہا تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہو، جتنے بیٹھے ہو تم میں سے کتنے فجر کا نماز پڑھنے والے ہیں، کتنے فجر کی نماز پڑھنے والے ہیں؟ خیر نکاح پڑھانے کے بعد ہماری جب فیس کی باری آتی ہے نا تو ہر ایک کو جو نا شادی حال A1 وہی شارع فیصل پر دیکھنا، بڑے بڑے VIPs آئیں گے، ڈیکوریشن اعلیٰ نمبر کا، بریانی ہائی کوالٹی کی، بیوٹی پارلر اس کے لیے ہائی فائی ہونا چاہیے ہے، دولہے کے کپڑے ہائی فائی ہونے چاہیے ہیں، سب چیزیں ہائی فائی۔ نکاح کے لیے مولوی کوئی غریب سا دیکھنا یار جو تھوڑے پیسے لے۔ تو اس وقت بمشکل میں 3000 روپیہ کوئی دے دیتا تھا۔ اپنی کنوینس سے یہاں سے گیا سخی حسن چورنگی، اب تو میں باہر جانا ہی چھوڑ گیا، منع کر دیتا ہوں الا ماشاء اللہ۔ تھوڑی دیر میں پٹاخے شروع ہو گئے عجیب عجیب قسم کے۔ تو ایک صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ جو پھوڑتے اوپر جا کر وہ اتنی قسم کی روشنیاں بنا دیتا ہے، میں نے کہا یہ کتنے کا ہے؟
تو اس نے مجھ سے کہا یہ تقریباً ایک دانہ 2700 روپے کا ہے۔ میں نے کہا مجھے 3000 دینے میں کئی دفعہ تو اس کو پسینہ آیا ہے، اس نے رومال سے صاف کیا ہے، اور یہ اتنے سارے الامان والحفیظ۔ واقعی جو ہے نا شیطان نے کہا تھا بیجا اسراف میں ان کو لگا دوں گا، لگ گئے، ایسا ضائع ہو رہا ہے، ایسا ضائع ہو رہا ہے۔ الامان والحفیظ۔ اور تیسرا فرمایا مال ناحق لیں گے بھی، بیجا اسراف بھی کریں گے، اور تیسرے نمبر پر حقدار کو اس کا حق نہیں دیں گے۔ وہ حقدار آئے گا، یار میرا حق ہے، ٹال مٹول ٹال مٹول ٹال مٹول۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مطل الغنی ظلم، غنی آدمی کا جس کے پاس ہے پیسہ وہ حقدار کے ساتھ ٹال مٹول کر رہا ہے، یہ ظلم ہے، ظلم۔ اور ظالم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا ظالموں کو، ظالم قوم کو۔ تو شیطان مختلف طریقوں سے ہر ایک کے لیے اپنی کیٹیگری کا شیطان ہے۔ استاد العلماء استاد محترم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات العالیہ فرماتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا شیطان۔ مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے، مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے، وہ مولوی والا طریقے اسے بتاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک لڑکی کو کوئی مرض ہو گیا اور اس کے بھائی وغیرہ کسی نے بتایا کہ فلاں راہب کے پاس چلے جاؤ، وہاں پر اس کو چھوڑ دو، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ لے کر آ گئے اور اس راہب کے پاس چھوڑ دیا، بھائی وغیرہ اس کے چلے گئے۔ اب راہب آہستہ آہستہ، قصہ مختصر، پہلے تو دور دور سے بات چیت اور جو بھی ان کا طریقہ ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ بالکل قریب۔ اب شیطان نے راہب کے دل میں ڈال دیا کہ برائی کر ڈال۔ راہب اس لڑکی کے ساتھ بدفعلی کر گیا جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ اب راہب پریشان، اب کیا ہوگا، معاملہ تو خطرناک ہو گیا۔ شیطان نے دل میں ڈالا اب اس کو قتل کر دے، قتل کر دے اس کو۔ اس نے قتل کر دیا، دفن کر دے اس کو، دفن کر دیا۔ اب شیطان گیا اس کے بھائیوں کے پاس کہ بھئی آپ کی بہن کے ساتھ تو اس نے ایسا کیا اور پھر قتل کر دیا۔ بھائی لوگ چھری چاقواں اٹھا کر لے آئے، مارنے کے لیے آ گئے۔ راہب پریشان۔ تو شیطان نے کہا کہ دیکھ اس لڑکی کو بیمار، اس پر ایک مرض میں نے ہی مسلط کیا، مرض خناق ایک مرض تھا، اور اس کے بھائیوں کے دل میں مشورہ میں نے ہی ڈالا وسوسے کے ساتھ کہ بھئی ادھر لے جاؤ، اور آپ کے قریب میں نے کیا، میں نے ہی آپ کے دل میں مباشرت کی، بات ڈالی، آپ نے مباشرت کی، پھر میں نے ہی آپ کے دل میں ڈالا قتل کر ڈالو، قتل کیا آپ نے۔ اب اگر میری بات مانو گے تو نجات ہو جائے گی۔ اس نے کہا کیا نجات ہے بھائی بتاؤ مجھے، کسی طریقے سے جان چھڑاؤ۔ کہا مجھے 2 سجدے کر دو بس تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اور راہب نے فوراً سجدے کیے اور شیطان وہاں سے دم دبا کر بھاگا۔ اسی کو اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین اذ قال للشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان نے انسان کو کہا کفر کر، اس نے کفر کر لیا۔ فلما کفر، جب کفر ہو گیا
انی بریء منک، شیطان نے کہا میں بری ہوں، اب میں چلا۔ تو شیطان گناہ کروا کر نکل جاتا ہے۔ کئی سارے لوگ ہم گرفتار ہیں اس کی چنگل میں آ جاتے ہیں۔ وہ مزین کرتا رہتا ہے ہمارے سامنے گناہوں کو، اور اچھائی کی بات آتی ہے تو سستی ڈال دیتا ہے، نماز کی بات آئے تو سستی، کہیں صدقہ خیرات کرنے کی بات آئے تو سستی، روزے کی بات آئے تو اس میں بھی سستی، زکوٰۃ کی بات آئے تو اس میں بھی سستی۔ تو یہ ہمارا دشمن ہے۔ آج افسوس ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں چھپکلی سے بھی ڈرتی ہیں، وہ بھی دیکھ لے تو باہر تک آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، چھپکلی گھر میں آ گئی۔ اور جس سے ڈرنے کا حکم، وہ ڈر ہمارے دلوں سے دور ہو گیا رب العالمین، اور جس کو دشمن سمجھنے کا، جس کی ایذا سے انسان کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، رب فرما رہا ہے تمہارا شیطان کھلا دشمن ہے، انسان کھلا دشمن ہے تمہارا، اور یہ عجیب عجیب طریقوں سے حملہ کرتا ہے۔ دنیا میں معاملات کے اعتبار سے حملہ کر کے انسان کو تباہ کر رہا ہے، اور آخرت کے لیے عقیدے کے اعتبار سے حملہ کر کے یہ ہمیں برباد کر رہا ہے۔ آخرت کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں۔ تو شیطان نے کہا رب بما اغویتنی، اے پروردگار تو نے مجھے گمراہ ٹھہرایا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں مزین کر دوں گا ان کے لیے زمین میں گناہوں کو، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، چھوڑوں گا نہیں، میں بھی سب کو گمراہ کروں گا، ہر طرف سے حملہ کروں گا، دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، آگے کی طرف سے بھی، پیچھے کی طرف سے بھی۔ بعض لوگوں نے بہت عجیب نکتہ لکھا کہ شیطان نے 4 طرف سے قسم کھائی، اے اللہ تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، آگے کی طرف سے بھی، پیچھے کی طرف سے بھی۔ رب فرماتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے مخلص بندے ہیں، جو میرے نیک بندے ہیں، میں اللہ بھی ان کی سرپرستی کروں گا۔ اور وہ کیسے کہ شیطان نے 4 طرف سے تو قسم کھا لی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ان کو گمراہ کروں گا، اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے یہ شیطان بھول گیا، شیطان کو یاد نہ رہا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ 4 طرف سے تو شیطان تو انہیں گمراہ کرے گا، لیکن یاد رکھنا جب یہ بندہ میری طرف یوں ہاتھ اٹھائے گا اوپر کی طرف، اے اللہ میں تیرا باغی، میں تیرا نافرمان، میں گناہگار، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اقراری مجرم آج تیرے در پر، آج تیرے سامنے موجود ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اے اللہ میں اپنے گناہوں کی تجھ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے میری عزت کی قسم ہے اس کے ہاتھ اوپر سے نیچے نہیں جائیں گے، مغفرت کا اعلان پہلے ہو جائے گا، پہلے ہو جائے گا۔ اور جب یہ بندہ نیچے کی طرف اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دے گا، خدایا سارے دروں کو چھوڑ کر تیرے در پر آ کر جھک گیا ہوں، اپنی کمزوری تیرے سامنے رکھتا ہوں، اپنا ضعف تیرے سامنے رکھتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اے اللہ ساری زندگی میں نے گناہ کیے اور گناہوں میں گزار دی زندگی، اے اللہ آج تیرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم اس کی پیشانی زمین سے اوپر نہیں آئے گی، مغفرت کا اعلان پہلے ہو جائے گا۔ شیطان اپنے داؤ پیچ استعمال کر رہا ہے، اور رب العالمین میرے اور آپ کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے، بتا رہا ہے بھئی گناہ، ہم انسان ہیں،
ہم بنی آدم ہیں، ہم بشر ہیں، ہم غلطیوں کے پتلے ہیں، ہم خطاؤں کے پتلے ہیں۔ معصوم ذات وہ صرف انبیاء کی ہے، اور محفوظ ذات وہ صرف صحابہ اکرام کی ہے۔ ہم نہ معصوم ہیں اور نہ محفوظ ہیں، ہم ہر طرف گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں۔ تو اگر صرف زبان کو حرکت دے دیں، خدایا میری توبہ، موقع نہیں ملے بستر پر رات کو لیٹ کر ہی چلو سارا دن محنت کی، مزدوری کی، کاروبار کیا، تجارت کی، لین دین کیا، معاملات کیے، موقع نہیں ملا مسجد میں بیٹھ کر مانگنے کا، اب بستر پر لیٹ گئے 5-10 منٹ، اے اللہ نہ جانے آج دن میں کتنی خطائیں ہوئی ہوں گی، اے اللہ کتنے گناہ ہوئے ہوں گے، مجھے موقع نہیں ملا، میں غافل رہا، اے اللہ آج میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ یہ کہنے کی دیر ہے، یہ جملے بڑے مختصر ہیں، کیا پتہ اللہ کی شان کریمی وہ جوش میں آئے اور ہمارے سارے گناہوں کو صاف کر دے، اس کے لیے کوئی کمی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔